ہوتا ہے، تو اس میں جب وہ آتے ہیں تو ہماری ایک روایت رہتی ہے کہ ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے، پھر اس پہ ڈیفینیٹلی جب آپ بیٹھتے ہیں تو گفتگو بھی ہوتی ہے۔ کل مجھے سی ایم صاحب نے بھی، اسپیکر صاحب نے بھی اور اسد کیسر صاحب نے بھی دعوت دی ہے کہ غالباً وہ چند دنوں کے اندر ایک جرگہ بلانے جا رہے ہیں، جو کہ 3 کو ان کا اپنا اس کا ہے، صوبائی اسمبلی کا ہے اپنا۔ پہلے بھی انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بنائی تھی، وہ 3 کو کمیٹی کا ہے، اس کے بعد ہے غالباً 6 یا 7 کو ہے۔ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، گورنر کو اور سابق گورنرز کو، چیف منسٹر کو اور سابق چیف منسٹر کو بلا رہے ہیں، صوبے کے امن کے حوالے سے، صوبے کی سلامتی کے حوالے سے، صوبے کی خوشحالی کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا اگر آپ صوبے کی امن کی، خوشحالی کی اور ترقی کی بات کریں گے تو ہم بالکل آئیں گے۔ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب پچھلے سی ایم نے خیبر کے حوالے سے ایک کانفرنس بلائی تھی سی ایم ہاؤس میں، تو ہم سب ان کے پاس گئے تھے۔ بہت اعتراضات کے باوجود، بہت ہی ہمیں ان کے اوپر اعتراض تھے یا ہماری ریزرویشن تھی، پھر بھی ہم صوبے کی بہتری کے لیے گئے تھے۔ ابھی بھی جائیں گے جہاں تک آپ نے کہا کہ سنجیدہ یا غیر سنجیدہ۔ ابھی تو ہفتہ بھی نہیں ہوا، چند دن دیں، ان کے ایکٹس آپ کو بتائیں گے کہ وہ سنجیدہ ہیں یا غیر سنجیدہ ہیں۔ تو ہم ان کو کل انہوں نے غالباً میں نے ٹی وی کے ذریعے دیکھا، آپ لوگوں کے چینل کے ذریعے، کہ شاید سی ایم صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے صوبائی لیڈران کو بھی فون کیا ہے اس کانفرنس میں مدعو کرنے کے لیے۔ تو چند دن تو دیں تاکہ ہم ان کو دیکھیں۔ میں تو کل ان سے میٹنگ میں یہی بات ہوئی، ان کے فائنینس کے ایڈوائزر بھی موجود تھے، باقی وزراء بھی موجود تھے، اسپیکر صاحب بھی موجود تھے، ہمارے آئی جی اور چیف سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے، اور ہم نے یہ بات کی کہ ہمیں مل کر جو ہے وفاق کے ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے این ایف سی کی تیاری کرنی چاہیے، جو این ایف سی ایوارڈ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور باقی ہمارے جو سنجیدہ ایشوز ہیں اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی وفاق کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ ہمیں وفاق کے ساتھ کنفرنٹیشن زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس صوبے کو وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جہاں تک یہاں پر امن کی بات ہے تو ہمیں اپنے فورسز کو، ہمیں اپنے سیکیورٹی ایجنسیز کو فل فلیج سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے صوبے میں امن آئے گا تو بزنس کمیونٹی آئے گی، امن آئے گا تو کاروبار آئے گا، امن آئے گا تو ٹورسٹ آئیں گے، امن آئے گا تو خوشحالی ہوگی۔ تو یہ ہمارا پہلا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم اس صوبے میں امن لے کر آ سکیں۔ اچھا گورنر صاحب، 1.5 سال سے تقریباً گورنر ہاؤس اور وزیر ہاؤس کے درمیان تو محاذ آرائی کا جاری ہے، لیکن ابھی دیکھا گیا ہے پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کے اندر آپ کے حوالے سے محاذ آرائی شروع ہو چکی ہے، اور پشاور ڈسٹرکٹ کے سابق صدر جو کہ تقریباً بانیہ رحیم میں سے، انہوں نے آپ کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے، اور کہا کہ گورنر جو ہے وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور صوبائی صدر کو انہوں نے کمال بنایا ہوا ہے۔ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو کوئی ٹی ٹی پی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، یا کچے کا ڈاکو تو نہیں ہوں کہ میں کسی کو یرغمال بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا ان کے جو ریزرویشن ہے وہ صوبائی تنظیم کے حوالے سے ہیں۔ گورنر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی صوبائی تنظیم میں دخل اندازی کرے، یا اگر ان کی تنظیم کو ختم کیا گیا ہے اور نہیں بنائی گئی تو یہ صوبائی صدر کو، صوبائی کابینہ کا جو ہے وہ پروگیٹو ہے، نہ کہ گورنر کا ہے۔ گورنر جو ہے، میرے جو اختیارات ہیں، میری جو چیزیں ہیں، میں اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہوں۔ اگر وہ بولیں کہ میں پارٹی کی صوبائی صدر کی حیثیت سے کام کروں تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر ایک گورنر جو ہے وفاق کا نمائندہ ہے، میرے پاس مختلف پارٹی کے لیڈران بھی آتے رہتے ہیں، مختلف پارٹی کے ہمارے دوست بھی آتے ہیں، مختلف طبقے فکر کے لوگ آتے ہیں، ہم وہاں پر سیمینارز کرتے ہیں، ہم وہاں پر مختلف فنکشنز کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی آر ایم آئی کے ہمارے پاس ڈاکٹرز آئے تھے، ہم نے پنک ریبن کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ایونٹ کیا تھا لاسٹ ویکینڈ کے اوپر۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں کھیلنا چھوڑ دیں، اور کسی اور کی خواہشات چھوڑ دیں، اور پارٹی کے لیے بالکل کام کریں، صوبائی صدر سے رابطہ کریں، صوبائی تنظیم سے رابطہ کریں، اور جو بھی ان کی ریزرویشن ہے وہ ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اگر میرے گھر کوئی آئے گا تو میں اس کو منع نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں فیصلہ ہو چکا ہے، کچھ انتظار کروا رہے ہیں آپ سے، تو کچھ خبریں تھوڑی عرصے کے لیے جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ سنسنی بھی ہونی چاہیے۔ اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کے وزیر اعظم کا نام، کشمیر کا فیصلہ کشمیر سے ہوگا، نہ کہ اسلام آباد سے ہوگا۔ تو ہوپ فلی آج کل یا پرسوں جب بھی وہ اپنے ٹیم کو بھیجیں گے کشمیر، تو وہاں سے انشاءاللہ بہت جلد ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونا چاہیے یا کشمیر میں ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر صوبے کا اور ہر علاقے کا فیصلہ اس کے اپنے علاقے میں ہونا چاہیے۔ پشاور کے فیصلے پشاور میں ہونے چاہیے، کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہونے چاہیے، اور باقی صوبوں کے فیصلے بھی ان کے صوبے میں ہونے چاہیے۔ تھینک یو۔